السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم واجب القدر سننے والے احباب، دیکھنے والے احباب، اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نئی سے نئی بیماری جنم لے رہی ہے۔ میرے دوستو، کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہے تنہائی میں کہ آئے دن مسلمانوں کے اوپر یہ پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ آئے دن مسلمانوں کے اوپر یہ بیماریاں یہ کیوں آتی جا رہی ہیں؟ یاد رکھنا، جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے تو وہاں پہ پھر آئے روز نئی سے نئی بیماری جنم لیتی رہتی ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت ناراض ہے، وگرنہ اللہ کی ذات تو ایسی کریم ذات ہے، وہ اپنے بندے کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے خوشحال ہو جائیں، ہر بندے کے چہرے کے اوپر خوشی ہو۔ لیکن کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوچا ہے، کیا ہم نے بھی کبھی پلاننگ بنائی ہے کہ یار ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ دنیا کے بارے میں تو ہم لاکھ منتیں سماجتیں 100 ترکیبیں بناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کو کس انداز میں، ہم نے اللہ کو کس ترکیب کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی کریم رحیم شفیق ذات ہے کہ اتنا حقیقی ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر مہربان نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ کی ذات اپنے بندے کے اوپر مہربان ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا تو ہو، میں اس کو عطا کروں، لیکن ہم مانگنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس ہم میں سے ہر بندہ دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ کیا دنیا کا زیادہ مل جانا یہ انسان کی خوش نصیبی ہے؟ اگر دنیا کا زیادہ مل جانا انسان کی خوش نصیبی ہوتی تو پھر اللہ اپنے نبیوں کو، اور پھر نبیوں میں سے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ ان کو سب سے زیادہ امیر بنا دے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں
لیکن اللہ کی ذات کو منانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمارے ولیوں میں سے ایک ولی گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، بڑے بڑے لوگ آپ سے سلسلہ تلمذ اختیار کرتے تھے، آپ کی جوتیاں سیدھا کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے کے اندر آپ کی ایک شاگردہ بیوہ تھی بیچاری، خامد اس کا انتقال کر گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا تھا، ماں کو بڑا پیارا تھا، لیکن باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کی محفل غلط ہو گئی۔ دن بدن گناہوں میں وہ پھنستا جا رہا تھا۔ ماں بیچاری بڑا سمجھاتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ بالآخر میرے دوستو، اس کے اوپر وہ وقت آن پہنچا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا، غلط محفل کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب میں چل پھر بھی نہیں سکتا اور دن بدن کمزوری کی طرف، دن بدن سب قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، تو ایک دفعہ ماں کو کہنے لگا، اماں تو جا اپنے استاد کو میرے پاس بلا کے لیا۔ ماں تھی، دل کے اندر محبت تھی، سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا محبت کا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو یہ ماں چلی گئی اپنی استاد حضرت حسن بصری کے پاس، تو بیٹے کا پیغام دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نہیں آنا، تیرا بیٹا وہ تو بدنام ہے، معاشرے کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بیچاری ماں تھی، ایک طرف استاد کا ادب تھا، دوسری طرف بیٹے کی محبت تھی، تو بیچاری روتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، اماں تیرے استاد حسن بصری نے کیا کہا ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے رو کے بتایا کہ استاد نے انکار کر دیا ہے، وقت کے ولی نے انکار کر دیا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اچھا اماں، اگر تیرے استاد نے، وقت کے ولی حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو جب میں چلا جاؤں دنیا سے، میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، تو اس وقت میری باڈی کو، میری لاش کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرنا۔ تو ماں رو کے پوچھتی ہے، میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا، ماں تاکہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، تو میرے گردن کے اندر کپڑا ڈال کے میری باڈی کو پوری جسم صحن کے اندر اس کو گھمانا۔ تو ماں کہتی ہے، اے میرے نور نظر، تیری باڈی کو میں گھماؤں، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا، اماں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ماں کا نافرمان ہوا کرتے ہیں اس کو دنیا سے ہی یہ سزا ملا کرتی ہے۔ میرے دوستو، بس نوجوان نے یہ اس طرح کی چند باتیں کی، اس کا پھر انتقال ہو گیا۔ اب دوسری طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سو رہے تھے، خواب آیا، القاء ہوا اللہ کی طرف سے، حسن جا، فلاں میرا بندہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، جا کہ تو نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میرے اللہ، وہ تو بڑا نافرمان تھا، معاشرے کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے حسن، تجھے کیا پتا کہ میں نے اپنے اس بندے سے صلح کر لی ہے۔ اللہ کہ اس نے جو آخری وقت کے اندر الفاظ کہے ہیں،
اس کے الفاظ ایسے تھے کہ اس کے الفاظ نے میرے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اٹھے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں بیچاری اندر بیٹھ کے رو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا، آ کے پوچھا من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ آواز آئی میں حسن بصری ہوں۔ تو ماں بڑی پریشان ہو گئی، فوراً دروازہ کھولا، دیکھا کہ میرے استاد کھڑے ہیں۔ تو پریشانی کے عالم کے اندر، بے چینی کی کیفیت کے اندر پوچھتی ہے استاد جی آپ نے تو پہلے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت دروازہ جب کھٹکا تو ماں باہر گئی اور اس نے پوچھا کہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ باہر سے آواز آئی میں حسن بصری ہوں۔ تو جب ماں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی کہ یہ تو میرے استاد کھڑے ہیں۔ تو کیا کہا؟ استاد جی آپ نے تو پہلے انکار کر دیا تھا کہ میں نے نہیں آنا، اور اب پھر آپ آ گئے ہیں۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے اپنی اس شاگردہ کو سارا واقعہ سنایا، خواب والا، کہ اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے سے صلح کر لی ہے۔ تو میرے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنے بندے کے اوپر انتہائی مہربان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی منانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ سے صلح کرنا، اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان کام ہے۔ دنیا کا اگر کوئی سخی آدمی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں 100 منتیں کرتے ہیں، پھر جا کے وہ کہیں راضی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو میرے پاس آ، تو 2 رکعت نماز پڑھ، رونا آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لے، تیری آنکھ سے جو ایک آنسو گرے گا زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میں خدا تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، اس وقت بہت حالات ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہر بندے کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے رب کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، ہر بندے کو اپنے رب کو منانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے محمد آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے گناہ کر کر کے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری خوبی یہ ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام غفور بھی ہے اور میرے ناموں میں سے ایک نام رحیم بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام ہیں غفور اور رحیم، یہ دنیا کے اوپر اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی غفاریت کو یہ برملا اظہار کر رہے ہیں، اور رحیم اللہ کی جو رحمت ہے اس کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ اے بھولے ہوئے انسان واپس آ جا، اے بھولے ہوئے انسان واپس آ جا، جس راستے پہ تو چل رہا ہے اس راستے کے اوپر تجھے کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر اللہ نے انسان کی کامیابی رکھی ہے تو صرف اور صرف رجوع اللہ کے اندر رکھی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کی کامیابی رکھی ہے تو صرف اور صرف دین کے اندر رکھی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کی کامیابی رکھی ہے تو صرف اور صرف اپنے
نماز کے اندر رکھی ہے، دیکھو ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، دیکھو ہمارے بازار آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کو منانے کی۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔